یہ کہانی ریحانہ اعجاز کی کتاب کومپلے سے لی گئی ہے۔ ایسی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ریحانہ اعجاز کی یہ کتاب کومپلے اپنے بچوں کے لیے ضرور خریدیے۔ علی کی ڈائری۔ علی، آپ نے دودھ گرایا ہے یا پیا ہے؟ ماما نے دودھ کا خالی گلاس اٹھاتے ہوئے مشکوک نظروں سے علی کو گھورا۔ علی کی عادت تھی جب بھی اسے دودھ پینے کے لیے دیا جاتا وہ اکثر ماما کی آنکھ بچا کر چپکے سے دودھ سنک میں بہا دیتا کہ اسے دودھ بالکل پسند نہیں تھا۔ ایک روز ماما نے اسے یہ کرتے دیکھ لیا۔ علی کی خوب کھنچائی ہوئی۔ ماما نے رزق ضائع کرنے پر لمبا چوڑا لیکچر بھی دیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی ڈرایا، تو اس نے ماما سے سوری بولا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن ماما جانتی تھی کہ جب اس کا داؤ لگے گا وہ پھر ایسا کرے گا، اسی لیے ماما اپنی نگرانی میں علی کو دودھ پلا کر گلاس خالی کروا کر ہی دم لیتی اور علی برے برے منہ بناتا ناچار دودھ پی لیتا۔ ابھی جب ماما نے علی کو دودھ کا گلاس دیا تو ساتھ ہی ان کی توجہ لینڈ لائن پر آتی کال کی جانب ہو گئی اور وہ گلاس پکڑاتے ہوئے پینے کی تاکید کرتے فون سننے چلی گئیں۔ 10 منٹ بعد واپسی ہوئی۔ ماما نے خالی گلاس دے کر علی سے دودھ کی بابت سوال کیا تو علی نے جھٹ سر ہلاتے ہوئے کہا، گرایا نہیں ہے ماما، پی لیا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ ماما کو یقین نہیں آیا تو علی جو سر جھکائے ہو وہ کہہ رہا تھا اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اوہ ماما پلیز مجھے کام کرنے دیں، میرا بہت سا ہوم ورک باقی ہے جو مجھے سونے سے پہلے کرنا ہے۔ میں نے کہا نا میں نے دودھ پی لیا ہے، علی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تو ماما پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مسئلہ صرف دودھ گرانے اور اس کے لیے جھوٹ بولنے کا نہیں تھا۔ ماما اس لیے پریشان تھی کہ علی نے آہستہ آہستہ کئی بے ضرر باتوں میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا۔ علی 5 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، ویسے تو اچھی عادات کا مالک تھا، لیکن سب سے بڑی برائی یہی تھی اس میں کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر جھوٹ بول دیتا کہ جنہیں سچائی سے بیان کرنے پر بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی یہ عادت بنتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ ماما نے سونے کے لیے لٹایا اور تاکید کی، بیٹا آیت الکرسی پڑھ لینا، اور علی کارٹون دیکھ کر سو جاتا، اور اگر جو صبح ماما پوچھ لیتی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تھی تو اسکول کے لیے تیار ہوتے ہوئے علی مگن انداز میں یس موم کہہ دیتا۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا علی کی شروع سے روٹین تھی، لیکن کبھی کبھار اگر بھول کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ جاتا تو صرف اس لیے کہ اب پھر اٹھنا پڑے گا ماما کے پوچھنے پر کہہ دیتا، جی ماما میں نے ہاتھ دھو لیے۔ یہ سب بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن ماما کے مشاہدے میں آئیں تو وہ پریشان ہو گئیں۔ کئی بار نوٹ کیا تو پیار محبت سے علی کو سمجھایا، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اور علی نے جھٹ سے سر ہلا دیا، جی ماما مجھے پتا ہے اسی لیے میں جھوٹ نہیں بولتا، اور ماما اس کا منہ دیکھ کر رہ جاتی۔ ماما جانتی تھی کہ جھوٹ کی یہ عادت پختہ ہو جائے تو اور بھی کئی برائیاں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماما نے پاپا سے ذکر کیا تو بڑی سوچ بچار کے بعد پاپا نے ایک حل نکال ہی لیا۔ مجھے لگتا ہے علی کے دادا کو والا فارمولا ہی اپنانا پڑے گا۔ ماما سے ڈسکس کیا تو ماما کو ان کا آئیڈیا پسند آیا۔ علی کہاں ہو بیٹا؟ اگلے دن پاپا نے گھر میں داخل ہوتے ہی علی کو پکارا۔ السلام علیکم پاپا جانی، میں یہاں ہوں۔ علی نے کمرے سے باہر آ کر لاؤنج میں بیٹھے پاپا کو سلام کیا تو پاپا نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آج آپ جلدی آ گئے، خیریت؟ ماما نے پانی کا گلاس علی کے پاپا کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی سب خیریت ہے، آج آفس کے کام سے اردو بازار گیا تھا کہ آفس کے لیے کچھ فائلز اور پیپرز بنوانے تھے، وہاں کافی وقت لگ گیا، میں تھک گیا تھا اس لیے سر سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ علی کے پاپا پرائیویٹ آفس میں اچھی پوسٹ پر کام کرتے تھے۔ یہ دیکھو میں اپنے بیٹے کے لیے کیا لایا۔ ماما کو تفصیلی جواب دیتے ہوئے پاپا نے خوبصورت ریپنگ پیپر میں بندھا گفٹ علی کی جانب بڑھایا تو علی خوش ہو گیا۔ آفس سے واپسی پر اکثر پاپا علی کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے تھے، کبھی کھانے پینے کی کوئی چیز تو کبھی کوئی کھلونا، لیکن آج کا گفٹ کچھ الگ سا تھا۔ علی نے ریپنگ پیپر ہٹایا تو اندر سے خوبصورت ادیدہ زیب کور سے سجی ایک پیاری سی ڈائری برآمد ہوئی۔ یہ تو ڈائری ہے پاپا جانی، علی نے اس کے اوراق الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ڈائری میرے پیارے بیٹے کے لیے ہے، آج سے آپ اس میں روزانہ سونے سے پہلے اپنے دن بھر کی مصروفیات لکھنا۔ سارا دن کی؟ علی نے سوالیہ انداز میں پاپا کو دیکھا تو پاپا نے اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے صوفے پر اپنے مزید قریب کرتے ہوئے کہا،
بیٹا جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کے دادا ابو نے ہمیں مطلب مجھے اور آپ کے چاچو کو ڈائریاں گفٹ کی تھیں۔ آپ کے دادا ابو نے ہمیں ڈائریاں دے کر کہا تھا آپ دونوں روزانہ اس میں اپنے صبح سے رات سونے تک کے معاملات لکھنا کہ کب اٹھے، کیا کھایا، کیا اچھا کام کیا، کیا برا کام کیا، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے، ماما کو کتنا ستایا، ہوم ورک کے علاوہ اور کیا کیا۔ پھر آپ نے اور چاچو نے روزانہ لکھا اپنی ڈائری میں؟ علی نے اشتیاق سے سر اٹھا کر پاپا کو دیکھا۔ جی بیٹا، ہم روز لکھتے تھے، اور جس کی ڈائری میں زیادہ اچھے کام ہوتے تھے آپ کے دادا ابو اسے انعام میں چاکلیٹ دیا کرتے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ سب سچ سچ لکھنا ہے۔ پاپا نے اپنے والد کی یاد میں گم لہجے میں بتایا تو علی کو مزید جاننے کی خواہش ہوئی۔ پاپا جانی، آپ اور چچو ہمیشہ سچ لکھتے تھے؟ چاچو کا پتہ نہیں، لیکن ایک تو بعد میں نے انعام کے لالچ میں وہ اچھی باتیں لکھی جو میں نے نہیں کی تھی، تو اس دن مجھے انعام میں چاکلیٹ تو مل گئی، لیکن میں اسے کھا نہ سکا کہ اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی، اور کبھی ایسا ہوا کہ بلا وجہ آپ کی دادی ماں سے سخت ڈانٹ پڑ گئی، جبکہ میرا قصور نہیں تھا، لیکن آپ کی دادی ماں نے کسی اور کا غصہ مجھ پر نکالا، اور جب آپ کے دادا ابو کو میں نے بتایا تو دادا ابو نے کہا ضرور آپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا یا جھوٹ بولا ہوگا۔ میں نے غور کیا اور اپنی غلطی سمجھ میں آ گئی۔ پھر میں نے اپنی ڈائری میں سے سچی باتیں لکھنا شروع کر دیں کہ جو غلط کام بھی ہو جاتا تو وہ بھی میں لکھ دیتا، جس پر دادا ابو سے کبھی ڈانٹ نہیں پڑی، بلکہ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ایک بار جو غلطی ہو جائے اسے دہراتے نہیں، نہ ہی ڈانٹ کے خوف سے جھوٹ بولتے ہیں۔ باپ بیٹے کی باتیں جاری تھیں، اتنے میں مما گرما گرم چائے کے ساتھ نگٹس فرائی کر کے لے آئیں۔ پاپا اور علی دونوں چائے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پاپا، آپ بھی مجھے ڈائری لکھنے پر انعام دیں گے؟ نگٹس کھاتے ہوئے علی نے سوال کیا تو پاپا نے ایک نظر ماما کو دیکھا جو لبوں پر دھیمی سی مسکان لیے علی کو تک رہی تھی۔ ڈائری لکھنے پر نہیں دوں گا، ہاں جس دن سارے دن کی تفصیلات میں زیادہ اچھی باتیں ہوئیں تو اس دن ضرور دوں گا۔ پاپا نے نرمی سے جواب دیا تو علی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ چائے کے بعد علی نے اپنی ڈائری اٹھائی، پاپا کو تھینکس بولا اور دل ہی دل میں ڈائری میں اچھے اچھے کام لکھنے کی لگن لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے 9 بجے ڈنر سے فارغ ہو کر علی اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا، اپنی ڈائری الٹ پلٹ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ابتدا کہاں سے کرے۔ علی نے سوچا صبح اٹھ کر سب سے پہلے کیا کیا تھا اور ڈائری میں لکھنا شروع کیا۔ آج صبح اٹھ کر نماز نہیں پڑھی، جبکہ ماما نے مجھے 2-3 بار کہا بھی، اور جب ماما کچن میں چلی گئیں تو میں نے ٹائم دیکھا، نماز کا وقت نکل چکا تھا اور اسکول کے لیے بھی تیار ہونا تھا۔ میں نے جلدی جلدی برش کیا، یونیفارم پہن کے ڈائننگ ٹیبل پر چلا گیا، ماما پاپا کو سلام کیا، اچھی بات، اور جب ماما نے پوچھا نماز پڑھ لی تو میں نے جھوٹ بول دیا، یس ماما، گندی بات۔ اگلے صفحے پر علی نے لکھا آج اسکول میں بریک کے دوران ذیشان اپنا لنچ باکس گرنے کی وجہ سے پریشان اور اداس بیٹھا تھا کہ اس کا سارا لنچ باکس کے کھلنے سے باہر گر گیا تھا اور کھانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی، اس لیے میں نے اپنا لنچ ذیشان کو دے دیا۔ اچھی بات۔ گھر آیا تو ماما نے پوچھا آپ نے اپنا لنچ کھایا؟ تو میں نے فوراً کہا یس ماما، میں نے سچ نہیں بتایا کہ ذیشان کو دے دیا تھا، گندی بات۔ شام میں جب ماما نے مجھے ہوم ورک کرنے بٹھایا تو میں نے چپکے سے ماما کا موبائل لے کر کارٹون دیکھنا شروع کر دیے، اس لیے میرا ہوم ورک بھی وقت پر ختم نہیں ہوا اور ماما سے ڈانٹ پڑی، گندی بات۔ جب ماما نے مجھے ڈانٹا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں دودھ بھی نہیں پیا اور چپکے سے سنک میں ڈال دیا۔ جب ماما نے پوچھا تو میں نے پھر سے جھوٹ بول دیا کہ ماما میں نے دودھ پی لیا ہے۔ جب شام میں پاپا میرے لیے ڈائری لائے تو میں کمرے میں چھپ کر فریج سے نکالی ہوئی چاکلیٹ کھا رہا تھا جو ماما نے مجھے ہوم ورک پورا نہ کرنے کی وجہ سے کھانے کو نہیں دی تھی۔ علی کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، لیکن اس کو اس کام میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ خود ہی ہر بات کو جج کر کے اچھی اور گندی بات لکھے جا رہا تھا۔ اتنا لکھنے کے بعد جب اس نے ڈائری پڑھی تو اس میں صرف 2 اچھی باتیں اور 5 گندی باتیں۔ علی پڑھ کر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ آج کی لکھی ڈائری ماما پاپا کو نہیں دکھائے گا، کل سے کوشش کرے گا کہ اچھے اچھے کام کر کے رات کو ڈائری لکھے اور ماما پاپا کو دکھائے تو اسے انعام میں چاکلیٹ ملے۔ اتنے میں ماما کمرے میں داخل ہوئی، علی کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کا کہا اور شب بخیر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ علی سعادت مندی سے اٹھا، لائٹس آف کیں،
आयत अल कुर्सी पढ़ते हुए अपने बेड पर लेटकर आंखें मूंद लीं। सुबह हस्बे मामूल मामा ने अली को उठाया। अली उठ जाओ बेटा, अभी नमाज में वक्त है, उठकर नमाज पढ़ लो और स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, मैं किचन में जा रही हूँ। मामा के जाने के बाद अली चंद लम्हे सुस्ती से लेटा रहा, रंगड़ाइयाँ लेते हुए उठ बैठा। उसकी नज़र अपने दाएं तरफ पड़ी राइटिंग टेबल पर रखी डायरी पर पड़ी तो वो जल्दी से बेड से नीचे उतरा। डायरी खोलकर एक नज़र रात में लिखी गई बातों पर डाली और कुछ सोचता हुआ तेजी से वॉशरूम की जाने बढ़ गया। वुज़ू करके नमाज अदा की और कमरे से डाइनिंग टेबल का रुख किया। मामा नाश्ता बना रही थी और पापा अखबार पढ़ रहे थे। दोनों को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आपने नमाज पढ़ी बेटा? मामा ने सलाम का जवाब देते हुए हमेशा की तरह नमाज के बारे में सवाल किया तो अली ने बड़े एतमाद से यस मामा कहते हुए दिल में खुशी महसूस की। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी, अब बताइए रात में हमारे बेटे ने डायरी लिखी? पापा ने सलाम का जवाब देते हुए अखबार एक तरफ रखा और अली पर नजरें जमा दी तो अली खफीफ होकर रह गया। जी पापा, लिखी थी, लेकिन आज मैं आपको डायरी नहीं दिखाऊंगा, कल से दिखाऊंगा। अली ने सोच समझकर सच बोलने का फैसला करते हुए पापा को सच सच बता दिया, वरना उसका इरादा था कह दे नहीं रात में डायरी नहीं लिखी, कि उसमें लिखी गंदी बातें उसे परेशान कर रही थी। चलो ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। ना दिखाओ लेकिन लिखना जरूर, और याद रहे आपने काम अच्छा किया हो या बुरा, लिखना सच सच है। पापा ने तंबीह की तो अली ने इस बात में सर हिला दिया। मामा नाश्ते की ट्रे ले आई तो सब नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गए। रात में मुझे मामा ने आयतल कुर्सी पढ़कर सोने का कहा तो मैंने उनका कहना मानते हुए याद से आयतल कुर्सी पढ़ी। अच्छी बात, आज सुबह मैंने मामा के कहने पर नमाज पढ़ी, इसी तरह मैं झूठ बोलने से बच गया। अच्छी बात। तो पापा ने पूछा आपने डायरी लिखी तो मैंने सच बता दिया कि लिखी है लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगा। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि कल मेरे पास लिखने के लिए ज़्यादा अच्छी बातें नहीं थी। अच्छी बात। स्कूल में जब मुझे ज़िशान ने कल के लंच का शुक्रिया अदा करते हुए अपना लंच दिया तो मैंने देखा कि उसके लंच बॉक्स में मेरा फेवरेट सैंडविच है, लेकिन अगर मैं उसका लंच ले लेता तो वो समझता कि मैंने अपना लंच दिया था, इसलिए उससे ले रहा हूँ। ये सोचकर मैंने थैंक्स कहते हुए उसका लंच वापस कर दिया और कहा शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप खा लो, मेरी मामा ने मुझे लंच दिया है। अच्छी बात। शाम में मामा ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने सोचा था चुप करके पूरा गिलास पी लूँगा, लेकिन मुझे दूध पसंद नहीं, उबकाई आती है, इसलिए मैंने मामा को बहाने से बाहर भेजा और दूध वॉश बेसन में गिरा दिया। गंदी बात। फिर मामा से झूठ बोला कि मैंने दूध पी लिया। गंदी बात। कल मेरा होमवर्क मुकम्मल नहीं हो सका था, इस बात पर टीचर से डांट पड़ी। अभी होमवर्क करते हुए मैंने मामा को ये सच सच बता दिया तो मामा ने डांटा नहीं बल्कि सच बोलने पर शाबाश देते हुए कहा कि हर काम को वक्त पर किया जाए तो कभी डांट नहीं पड़ती। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, और मुझे उनकी बात समझ आ गई। अच्छी बात। तकरीबन 9:30 बजने वाले थे और अली डायरी लिखने में मगन था कि मामा कमरे में दाखिल हुई। मामा ने उसे सोने की ताकीद करके आयतल कुर्सी पढ़ने का कहा और शब बखैर कह के जाने लगी तो अली ने उन्हें रोक लिया। मामा, मैंने आज की सारी अच्छी बुरी बातें इस डायरी में लिख दी हैं, आप और पापा पढ़ लें। मामा को तजस्सुस था सो अली को अपने साथ आने का इशारा करते हुए अपने बेडरूम की जानिब चल दी। अली मामा और पापा के दरमियान उनके बेड पर बैठा था। उसकी गोद में धरी डायरी को दोनों एक साथ पढ़ रहे थे। मामा पापा ने पिछले दिन की सारी बातें भी पढ़ी और रात की रोदात भी पढ़ ली तो अली बारी बारी दोनों की तरफ देखने लगा। अली, मुझे खुशी है कि आपने खुद ही अच्छी और बुरी बातों को पहचानना शुरू कर दिया है, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। पता है क्यों? वो इसलिए कि आप एक अच्छे बच्चे हो लेकिन थोड़े से लापरवाह हो, इसलिए छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलकर समझते हो इससे क्या होता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि जब हम छोटी सी किसी बात पर झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलते हैं। इस तरह हमें झूठ बोलने, चोरी करने और बातें छुपाने की आदत हो जाती है। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, अली ने शर्मिंदा सी आवाज में कहा तो मामा पापा को 11वें साल में कदम रखने पर अपने बेटे पर बेसाख्ता प्यार आया। उनका बेटा उनकी समझ से ज्यादा अक्ल रखता था, अपना मुहासबा करना जानता था, बस जरूरत थी उसे अच्छे और बुरे की पहचान करवाई जाए। पापा ने साइड टेबल की दराज में से अली की फेवरेट चॉकलेट का पूरा पैक निकाल कर उसे थमाया। मामा ने भी अपना फर्ज अदा करते हुए अली को समझाना शुरू किया।
بیٹا دودھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کبھی بھی کھانے والی چیز کو پھینکتے نہیں ہیں۔ آپ جیسے کئی بچے روٹی کے ایک نوالی کو ترستے ہیں۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے کھاؤ پیو، اسے ضائع کرتے ہوئے ناشکری مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ آج آپ نے ماما پاپا کو تو خوش کر ڈالا لیکن دودھ گرا کر اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے ابھی تک آپ کو کوئی سزا نہیں دی، لیکن اگر آپ ایسا ہی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے گا، اور اللہ ناراض ہو جائے تو سب نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ لیکن ماما مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا، علی نے بے بسی سے کہا تو پاپا نے اس کا حل بھی نکالتے ہوئے کہا، لیکن بیٹا دودھ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیگم آپ ایک کام کریں، کل میرے بیٹے کو اپنے ساتھ مارکیٹ لے جائیں اور وہاں سے ان کا من پسند مشروب جیسا کہ روح افزا، نورس یا کوئی بھی فلیور ہمارے بیٹے کو پسند ہو وہ لے آئیں اور روزانہ دودھ میں ڈال کر دیں، پھر ہمارا علی دودھ پینے سے انکار نہیں کرے گا۔ واو پاپا، روح افزا تو مجھے بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے ماما، آپ دودھ میں روح افزا ڈال کر دیجیے گا، میں پی لوں گا۔ اب آپ دیکھیے گا میری ڈائری میں آپ کو کبھی بھی کوئی گندی بات، کوئی جھوٹ نہیں ملے گا، علی نے سرشار لہجے میں کہا تو ماما پاپا دونوں نے ایک ساتھ علی کو پیار کر ڈالا۔